برطانوی عدالت نے بانی ایم کیو ایم کو دہشت گردی پر اکسانے کے 2 مقدمات سے بری کر دیا۔ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں، کراچی والے جلد ان کی ہیلو والی آواز سنیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ بانی ایم کیو ایم کی بریت میں برطانوی خفیہ ادارے نے اہم کردار ادا کیا۔ کیا واقعی بانی ایم کیو ایم کو کراچی میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل سکتی ہے؟ انتہائی اہم نوعیت کی معلومات آپ کو اس ولاگ میں فراہم کریں گے، مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بانی ایم کیو ایم کے خلاف 2 مقدمات میں کنگسٹن کراؤن کورٹ کی 12 رکنی جیوری نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ بانی ایم کیو ایم کو دہشت گردی پر اکسانے، دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کے الزامات سے باعزت بری کر دیا۔ یہ دونوں الزامات 22 اگست 2016 کی ان تقاریر سے متعلق تھے جس کے دوران بانی ایم کیو ایم نے کارکنوں کو جیو، سما ٹی وی اور اے آر وائی پر حملہ کرنے کا کہا تھا۔ بانی ایم کیو ایم کی ان تقاریر کے بعد کارکنوں نے اے آر وائی کے دفتر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی، جس پر کراؤن پروسیکیوشن نے بانی متحدہ کے خلاف ٹیررزم ایکٹ 2006 کی سیکشن 1 سب سیکشن 2 کے تحت مقدمہ درج کیا۔ دوران سماعت جب بانی ایم کیو ایم سے گواہی دینے کا کہا گیا تو انہوں نے گواہی دینے سے انکار کیا، جس پر جسٹس مے نے جیوری پر واضح کر دیا تھا کہ گواہی نہ دینے کا مطلب جرم تسلیم کرنا نہیں، فیصلہ شہادتوں پر کیا جائے۔ 31 جنوری کو شروع ہونے والے ٹرائل کا فیصلہ 11 فروری تک چلا اور پھر 12 رکنی جیوری نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اس دوران ڈاکٹر نکولا خان اور میٹ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کی آفیسر اینڈر ووڈ بطور گواہ پیش ہوئیں۔ لندن پولیس کا اصرار رہا کہ بانی ایم کیو ایم نے تقاریر سے کارکنوں کو دہشت گردی پر اکسایا، جس سے ایک شخص کی جان گئی اور قیمتی املاک کو نقصان پہنچا۔ ساتھ ہی یہ بھی اصرار کیا کہ فیصلہ برطانوی حالات و واقعات اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ تاہم بانی ایم کیو ایم کے وکیل نے زور دیا کہ ان کا موکل دہشت گرد نہیں، فیصلہ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی کشمکش کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ یاد رہے کہ متنازع تقریر پر اکتوبر 2019 میں پولیس نے دہشت گردی کے جرم کا مقدمہ درج کر کے 11 جون 2019 کو دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے کے شبے میں بانی ایم کیو ایم کو گرفتار کیا تھا۔ سماعت سے چند روز قبل بانی ایم کیو ایم نے جسمانی اور ذہنی حالت کے سبب مقدمہ ختم کرنے کی درخواست دی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ بریت کے بعد بانی ایم کیو ایم سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ دوبارہ اسی فارم میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف 48 گھنٹے دے دیے جائیں تو وہ وہی ایم کیو ایم واپس لے آئیں گے جو اپنے عروج پر تھی، مگر ساتھ ہی انہوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان میں میری تصاویر آواز سنانے تک پر پابندی ہے، ایسے میں بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات وہ کیسے حصہ لے سکتے ہیں۔ ادھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک اہم شخصیت کا کہنا ہے کہ بانی ایم کیو ایم ہمیشہ سے برطانوی خفیہ ادارے MI6 کے پیرول پر رہے، ایسے میں ظاہر ہے برطانوی خفیہ ادارہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے ان کے لیے بریت کی خبر کوئی بڑی خبر نہیں، انہیں پہلے ہی سے اندازہ تھا۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ بانی ایم کیو ایم اب تاریخ کا حصہ بن چکے، ان کی واپسی کے تمام راستے بند کیے جا چکے۔ بہتر ہے مہاجر قوم بانی ایم کیو ایم کی راہ تکنے کے بجائے نئی پڑھی لکھی اہل قیادت کو آگے منتخب کریں تاکہ کراچی اور پاکستان آگے بڑھ سکے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے۔ ساتھ ہی نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔